ڈوئی کی وفات پہ شکاگو ایوننگ اخبار میں یہ شائع کیا گیا تھا. Here are some of the remarkable works and reversals that marked Dowie's career. He built a creed, he was excommunicated. He built a city, he was exiled from it. He was amassed a fortune of millions. He was reduced to virtual poverty. He elevated Bolivar to great power. Bolivar ruined him. He drew about him thousands who worshipped him. He died deserted by all save a handful of the faithful. حضور ایک اور اخبار میں انہوں نے ایک اور آرٹیکل چھاپا, اس کا ٹائٹل تھا گریٹ از مرزا غلام احمد مسایا, اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ 23 were the days of August in 1903 when Mirza Ghulam Ahmad of Qadian, India, foretold the death of Alexander Dowie, yelped Elijah III, which took place last March. ڈوئی کے مرنے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئی پورے ہونے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اب ظاہر ہے کہ اس سے بڑا اور کیا معجزہ ہوگا, چونکہ میرا اصل کام کسر صلیب ہے, یعنی ٹو بریک دا کراس. سو اس کے مرنے سے ایک بڑا حصہ صلیب کا ٹوٹ گیا, کیونکہ وہ تمام دنیا سے اول درجے پر حامی صلیب تھا, جو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میری دعا سے تمام مسلمان ہلاک ہو جائیں گے اور اسلام نابود ہو جائے گا اور خانہ کعبہ ویران ہو جائے گا. سو خدا تعالیٰ نے میرے ہاتھ پر اس کو ہلاک کیا. میں جانتا ہوں کہ اس کی موت سے پیشگوئی قتل خنزیر والی بڑی صفائی سے پوری ہو گئی, کیونکہ ایسے شخص سے زیادہ خطرناک کون ہو سکتا ہے کہ جس نے جھوٹے طور پر پیغمبری کا دعویٰ کیا اور خنزیر کی طرح جھوٹ کی نجاست کھائی. حضور فرماتے ہیں, پس میں قسم کھا سکتا ہوں کہ یہ وہی خنزیر تھا جس کے قتل کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ مسیح موعود کے ہاتھ پر مارا جائے گا. اگر میں اس کو مباہلہ کے لیے نہ بلاتا اور اگر میں اس پر بد دعا نہ کرتا اور اس کی ہلاکت کی پیشگوئی نہ شائع کرتا تو اس کا مرنا اسلام کی حقیقت کے لیے کوئی دلیل نہ ٹھہراتا. حضور فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ کھلا معجزہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کو سچا کرتا ہے اور کیا ہوگا, اب وہی اس سے انکار کرے گا جو سچائی کا دشمن ہوگا. پتہ لگ گیا خدا ہے. یہ بھی بڑی دلیل ہے. امریکنوں نے خود بھی وہاں اخباروں نے لکھا, اس میں بتایا, ایک کا ہیڈنگ تھا گریٹ از مرزا غلام احمد, ہے نا. تو چند اخباروں کی بھی کلپس ہاں میری ٹیبل پہ کیا ہے, چند اخباروں کی کلپس ہیں جن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آرٹسٹ نے پکچر بنائی ہوئی ہیں, اور یہ ان کا گھر تھا. یہ تو ڈوئی کا ہے نا. جی سر. دی انٹر اوشین, ہاں جی سر, یہ نام ہے اس کا. جی حضور, انٹر. باقی تو شاید تم بھی نہیں پڑھ سکتی جو نیچے ہے. وہ انہوں نے ویسے ٹائپ کر کے ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہ تصویر اس نے ہاتھ سے بنائی ہے, کھینچی ہوئی تصویر ہے؟ میرے خیال میں یہ آرٹسٹ کی نہیں, آرٹسٹ کی نہیں, کھینچی ہوئی ہے. وہ فوٹو کاپی کر کے خراب ہو گئی ہے مجھے لگتا ہے. اچھا. اس طرح کی ایک تصویر ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نا, اس میں اس طرح کی اس میں ایک تصویر ہے بڑی. جی سر. میرے دفتر میں لگی ہوئی ہے. ساتھ میں کرسی ہے, کرسی پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. آگے پھر اس نے میرا خیال ہے اس سے بنا لی ہو تو اس کو ٹچ دیا ہوگا کچھ, کہ یہ لگتا ہے کچھ ہاتھ کا. گریٹ از مرزا غلام احمد دی مسایا یہ لکھا ہوا نا. جی سر. یہ کس نے لکھا ہے صحت کی حالت میں اور بیماری کی حالت میں ڈوئی کا؟ یہ حقیقت الوحی کے انہوں نے وہ کاپیز کی ہوئی تھی پکچرز کی, تو اس میں سے کسی نے بنایا ہوگا. ہاں جی, کارٹون وہی بنے ہوں گے. جی سر.
ہاں ٹھیک ہے. اور وقت ختم ہو گیا. اچھا کیوں ڈاکٹر تمہاری ڈاکٹری ٹھیک چل رہی ہے؟ کیوں؟ کون سا 4th ایئر ہے؟ ہاں جی حضور. پھر پلیز میرے لیے دعا کریں ضرور حضور. تو اب کیا ہو رہا ہے آج کل؟ حضور آج کل میں سائیکائٹری فرم کر رہی ہوں ایپسم میں. تو اس میں تو پریشان ہونا ہی تھا. کیسز بھی کر رہی ہو؟ ہاں جی حضور. ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھتی ہو؟ حضور دونوں کام کرتی ہوں. وارڈ پہ پیشنٹس بھی دیکھتی ہوں اور ڈاکٹرس کے ساتھ. وہ تو آپ کو پریشان کرتے ہیں پیشنٹس ہیں. اور کون بچی؟ کون سی بچی کہنا چاہ رہی ہے؟ السلام علیکم حضور. میرا نام قرۃ العین ہے. ضرورت الامام سے ایک سوال تھا, اگر میں پوچھ سکتی ہوں تو اجازت ہو تو. بتاؤ پھر. ضرورت الامام سے سوال ملے گا. جی ضرورت الامام صفحہ نمبر 2 پہ لکھا ہے کہ ایک شخص جو قرآن کریم کا کاتب تھا, اس کو بسا اوقات نور نبوت کے قرب کی وجہ سے قرآن آیات کا اس وقت علم میں الہام ہو جاتا تھا, جبکہ امام یعنی نبی علیہ السلام وہ آیت لکھوانا چاہتے تھے. ایک دن اس نے خیال کیا کہ مجھ میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں کیا فرق ہے, مجھے بھی الہام ہوتا ہے. اس خیال سے وہ ہلاک کیا گیا, اور لکھا ہے کہ قبر نے بھی اس کو باہر پھینک دیا. حضور قبر نے اس کو باہر پھینک دیا کا کیا مطلب ہے؟ بعض واقعات آتے ہیں ایسے. بعض دفعہ قبر میں کسی کو دفنایا اور اگلے دن جا کے دیکھتے ہیں تو اس کی لاش باہر پڑی ہوتی ہے. تو اس کو قبر نے بھی قبول نہیں کیا, ایسی اس پہ لعنت طاری ہوئی. جب اس نے احسن الخالقین ایک اس نے کہا تھا نا, جب ساری صفات بنا رہے تھے اللہ تعالیٰ کی, ایک آیت تو خود بولا, اس نے کہا یہ تو میرے کہنے پہ لکھوا دیا. آنسر نے فرمایا کہ یہی مجھے ابھی وہی ہوئی ہے. تو کہتا ہے یہ تو مجھے بھی میرے کہنے پہ کہہ دیا ہے. اس کے بعد چھوڑ کے چلا گیا, مرتد ہو گیا. تو یہی حالت پھر ہوئی, قبر میں نکال دیا گیا. قبر نے بھی اسے قبول نہ کیا. یہ عبرت کا نشان بناتا ہے اللہ تعالیٰ بعضوں کو. ہیں ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اب ایک بچ چکا ہے ویسے. ہاں کیا کہتی ہو؟ میں نے بھی دعا کے کہا تھا اس لیے کہ نیکسٹ ویک بہت سی لڑکیوں کے اور میرے A-levels کے ایگزام ہو رہے ہیں. تو A-levels کے ایگزام تو ہونے جون میں موقع ہونے ہیں, اور جون میں بھی ہونے ہیں. جون میں اور جنوری نیکسٹ ویک بھی ہونے ہیں. اچھا 2 دفعہ ہوتے ہیں؟ جی. کیوں؟ ماڈیول کے بھی ہوتے ہیں. ہیں ماڈیول کے بھی ہوتے ہیں. ماڈیول کے بھی ہوتے ہیں. جی. اچھا, اور تم نے کوئی سائنس کا تیار نہیں کیا؟ ہیں اچھا. ہاں اور کچھ ہو گیا. میں اگلی کلاس کا